غم کی وجہ سے پہن رہے بلکہ بولتے. جیسے یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا میری بہنوں, ٹھیک اسی طرح محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہنے تو ڈاؤٹ ہو جاتا کہ انہیں بھی شیعہ ہے کہ کیا ہے. انہوں کالے تو بھی پہننے دیو, کوسے تو بھی پہننے دیو, ہمارے کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. محرم کے مہینے میں کئی ایسے مسلمان ہیں جن کے جسموں پہ آپ دیکھیں گے کالے کپڑے پہن رہے. ارے کئی کو بھائی کالے کپڑے نہیں, غم کی علامت ہے نا. کئی کا غم ہے تمہارے کو؟ میرے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے. اچھا وہ غم خالی کالے کپڑے پہنے تو ختم ہو جاتا؟ کیا غم کا طریقہ یہ ہے ابا کا انتقال ہوگا تو کبھی کالے کپڑے نہیں پہنے, امی کا انتقال ہوگا تو کبھی کالے کپڑے نہیں پہنے, بیوی مر گئے تو شوہر کالے کپڑے نہیں پہنا, بہن مر گئے تو بھائی کالے کپڑے نہیں پہنا, پوتا پوتی نواسے نواسی مر گئے تو نانا دادا نانا نانی کبھی کالے کپڑے نہیں پہنے. پھر 10 محرم کے موقع پر, خاص طور پہ محرم کے مہینے میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ہی کالے کپڑے کیوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کے انتقال میں غم نہیں تھا, غم تو جب بھی تھا. پھر اب کئی کو الگ ہے غم کا اظہار کی شکل, اس لیے کہ یہ کالے کپڑے غم کی وجہ سے پہن رہے بلکہ بولتے, لیکن اصل میں تو رافضیوں اور شیعوں کو دیکھ دیکھ کے ان کی نقل کر رہے. کئی مسلمان نہیں معلوم ان کو کالے کپڑے کئی کو پہنتے سو, لیکن پہن لیتے ان لوگوں کو دیکھ کے. علماء کرام نے فرمایا کالے کپڑا پہننا کوئی منع نہیں ہے, کالا کلر پہننا کوئی منع نہیں ہے, لیکن خاص طور پہ محرم کے مہینے میں چونکہ رافضیوں اور شیعوں کا یہ شعار ان کی پہچان بن جاتی ہے, لہذا اس مہینے میں احتیاط کرو بول رہی, تاکہ ڈاؤٹ نہیں ہونا, شبہ نہیں ہونا. سمجھے آپ؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک کوٹ ہے, وائٹ کوٹ ڈاکٹر صاحب پہنتے. بچہ اسکول میں کوئی پروگرام کی ضرورت پڑی تھی تو بچہ جو ہے سو اسکول میں وائٹ کوٹ پہن کے ایک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا, تو حرج نہیں ہے بھائی, ہاں بھائی ڈاکٹر کا ایک کردار ادا کر رہا تھا, کچھ پرابلم نہیں ہے. لیکن یہی بچہ اگر وائٹ کوٹ پہن کے دواخانے میں چلے گیا, اب کیا ہوا؟ اب کنفیوژن شروع ہو جاتا. لوگ دیکھ کے اس کو بھی ڈاکٹر سمجھتے, ارے بھائی آپ ڈاکٹر ہے, یا پھر اسٹاف دیکھ کے سمجھتا ارے ڈاکٹر صاحب آئے بول کے کنفیوژن ہو رہا بھائی, ارے میں ڈاکٹر نہیں ہوں, ارے ڈاکٹر نہیں ہوں. ڈاکٹر نہیں ہو تو کئی کو پہنے میں آئے کپڑے, تمہارا وائٹ ڈریس, تمہارا وائٹ کوٹ بتا رہا کہ تم ڈاکٹر. جیسے یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا میری بہنوں, ٹھیک اسی طرح محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہنے تو ڈاؤٹ ہو جاتا کہ انہیں بھی شیعہ ہے کہ کیا ہے کی, اسی لیے پہننے سے روک رہے. جیسے وائٹ کوٹ وائٹ ڈریس ڈاکٹر کا رول کرتے وقت میں اسکول کے پروگرام میں منع نہیں ہے, ایسے ہی کالے کپڑے پورے سال بھر میں پہننے تو منع نہیں ہے. لیکن محرم کے مہینے میں کیونکہ وہ لوگ پہنتے, ان کا مذہب, ان کا دین, ان کا عقیدہ, ان کی فکر, ان کی سوچ کیا ہے وہ ان کے اوپر رہنے دو آپ, اس سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بتا رہے. جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ کسی بھی جماعت کے ہو, ان کا عقیدہ, بنیادی عقیدہ اللہ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں بنیادی عقیدہ ایک ہے. وہ سارے مسلمان بھلے کسی جماعت کے ہو, جماعتوں کا ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ مذہبی مسئلہ ہے, جماعتی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو شیعہ ہے وہ ایک الگ مذہب ہے, وہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوتی. انہوں کالے تو بھی پہننے دیو, کوسے تو بھی پہننے دیو, ہمارے کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کئی کو بھائی وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, انہوں جانے اللہ کے پاس کیا جواب دیتے ان کو معلوم, ان کا عقیدہ ان کو معلوم, ان کا جواب وہ دیں گے. لیکن جن کا عقیدہ صحابہ کرام کی عظمت کا ہے, تقدس کا ہے, خلفائے راشدین پر ایمان کا ہے, جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں, جو حضرت عمر فاروق کو دوسرا خلیفہ, حضرت عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ, حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا وہ کام نہیں ہے. وہ لوگ کر رہے ہیں, ہم کو ان سے کچھ مطلب نہیں, ہم آپ کو بول رہے جو ہمارے بھائی ہیں. بھلے چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوں گے جماعتوں کے, لیکن وہ سارے کے سارے ایک ہی کلمے کے نیچے آتے. نبی کو ماننے میں سب ایک ہیں,
قرآن پر ایمان میں سب ایک ہیں، صحابہ کی صحابیت کی گواہی میں سب ایک ہیں. ہم ایسے بھائیوں بہنوں کو بول رہے ہیں کہ آپ مت پہنو.